اسلامی بھائیوں، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا موضوع ہے ذل عرش الہی کے حقدار کون۔ معزز حاضرین، قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا، جس کی ہولناکی کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی لمبا دن ہوگا جس کی لمبائی کے بارے میں سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی لمبائی کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور جبرائیل امین ان کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ دن اتنا ہولناک اور اتنا لمبا ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر تم کفر کی راہ اختیار کرو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس دن سورج انسانوں سے بہت ہی زیادہ قریب کر دیا جائے گا، جس کی گرمی کی وجہ سے انسان پریشان ہوں گے، اور اس کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر عرش کے سائے کے نیچے کن کو جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام عادل۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز عرش کا سایہ مہیا کرے گا۔ الامام العادل، پہلا وہ شخص ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے حکومت بخشی تو اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں اپنے رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کیا اور ان کے ساتھ ناانصافی سے کام نہیں لیا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم و جابر حکمراں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو رب العالمین کسی رعایا کی حکومت سونپے اور پھر وہ اپنی موت کے وقت اپنے رعایا سے دھوکہ کر رہا ہو تو اسے اللہ رب العالمین جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ وشاب النشا فی عبادت اللہ، ان خوش نصیب لوگوں میں سے دوسری قسم وہ جوان جن کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں جوانی کا مرحلہ انتہائی حساس ہوتا ہے۔ اکثر جوان اس مرحلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اپنی جوانی کو رب العالمین کی نافرمانی میں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے شخصوں کا اللہ رب العالمین عرش کا سایہ مہیا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اسے جگہ دے گا جن کو اللہ رب العالمین نے جوانی دی تو اس نے اپنی جوانی کو رب العالمین کی بندگی میں گزارا۔ جب جوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسا کرتے تھے، یہ رب العالمین کے دربار میں سر کو سجدے میں رکھ کر رب العالمین سے فریاد کیا کرتے تھے۔ جب جوان سنیما ہالوں میں مستیاں کیا کرتے تھے، یہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب جوان شراب کے اڈے میں شراب نوشی کیا کرتے تھے، یہ رب العالمین کے دربار میں سر کو سجدے میں رکھ کر رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس فتنے کے دور میں ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنی پوری توانائی رب العالمین کی بندگی میں صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ان خوش نصیب لوگوں میں سے تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جنہیں اللہ رب العالمین کی گھروں سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو انہیں سکون قلب میں اثر ہوتا ہے، اور جب وہ مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں لوٹنے کے لیے وہ بےتاب رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنا، ان کی رونقیں بڑھانا اور ان میں اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرنا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی
کی ہے اور اسے ایمان کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے من توضأ وجاء الى المسجد فہو، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، اللہ رب العالمین کا وہ مہمان ہوتا ہے، اور میزبان کا حق یہ ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور رب العالمین اپنے مہمان کا اکرام جنت میں تیار کرتا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کو پانے کے لیے نہیں، کسی کرسی یا کسی منصب کو پانے کے لیے نہیں، کسی مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اور جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے تو رب العالمین کا اعلان ہوگا کہاں ہے آج میرے وہ بندے جو صرف اور صرف دنیا میں میری خاطر محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے کے تلے جگہ دیتا ہوں، اور آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پانچویں قسم ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَمَالٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اور چھٹی قسم ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اور ساتویں قسم ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جن کو تو کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔